إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں علم کی فضیلت اور علم والوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے نبی آپ کہیے کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جن کے پاس علم نہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے علم اور عقل ضروری ہے۔ ایک انسان اگر اس کے پاس علم نہ ہو، ایسا انسان بعض اوقات زندگی بھر کوشش کرتا رہتا ہے اور غلط علم کی وجہ سے اس کی کوشش فائدے کی بجائے اس کے لیے نقصان کا ذریعہ بنتی ہے۔ خاص کر کے دین کے معاملے میں جب دین کا علم اس کو نہ ہو تو بعض اوقات زندگی بھر عمل کرتا رہتا ہے، بعد میں جا کے معلوم ہوتا ہے کہ جو میں کر رہا تھا وہ دین نہیں تھا، اس کو میں دین سمجھ رہا تھا، وہ دین نہیں تھا بلکہ ایک بدعت تھی، ایسی چیز تھی جس کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اس غلط کام میں نے پیسہ خرچ کیا، اس کے لیے میں نے دوڑ دھوپ کی، کیا نہیں کیا، جسمانی اعتبار سے مجاہدہ کیا، مالی اعتبار سے اس پر خرچ کیا، سب کچھ کیا، لیکن وہ صحیح نہیں تھا۔ تو انسان کی کوشش برباد اور ثواب کچھ بھی نہیں، کوشش کر کے بھی ناکامی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی علم کے بغیر عمل کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی آپ کہیے کیا وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب اس میں خود موجود ہے کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں، نہ فضیلت کے اعتبار سے، نہ ثواب کے اعتبار سے، نہ ذمہ داری کے اعتبار سے۔ فضیلت کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والوں کا مقام اونچا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کا مرتبہ بڑھائے گا، اور خصوصاً وہ لوگ جو علم والے ہیں ان کے لیے تو اور بھی درجہ اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے درجات کا ذکر کیا تو ایمان والوں میں علم والے بھی تو آتے ہیں، وہ بھی تو ایمان والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو عام ایمان والوں میں ذکر نہیں کیا، کاٹ کے الگ سے اسپیشلی بیان کیا۔ ایمان والوں کے لیے درجات، اللہ ان کے درجات کو اونچا کرے گا، اور علم والوں کے لیے تو اونچے درجات ہیں ہی، اور بھی اونچے درجات ہیں۔ معلوم ہوا کہ علم یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور شرف کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ علم والوں کو گواہ بنایا۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم
اللہ تعالیٰ اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتے بھی، اور جن کو علم دیا گیا ہے وہ علم والے بھی ہیں۔ کیا اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ تو توحید کا گواہ اللہ، اللہ کے بعد فرشتے، فرشتوں کے بعد علم والے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ علم والوں کی اور فرشتوں کی گواہی کو جوڑا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ زمین پر اللہ کے گواہ ہیں اہل علم۔ توحید کے گواہ جو دین میں سب سے بنیادی چیز ہے، جس کے بغیر دین کا تصور ہی نہیں۔ تو شرف میں علم والے برابر نہیں ہو سکتے، ثواب میں علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے اس کو علم والا بتاتا ہے، اور جب وہ عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب علم والے کو بھی جاتا ہے۔ کیوں؟ الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا عمل کرنے والے کی طرح ہے۔ تو جب ایک انسان علماء سے رہبری لے کر عمل کرتا ہے تو اس کو تو اپنے عمل کا ثواب ملتا ہے، لیکن اس کے عمل کا ثواب علماء کو بھی ملتا ہے جنہوں نے اس کی رہنمائی کی، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی ثواب میں بڑھ جاتے ہیں۔ تو مقام کے اعتبار سے علماء کی برابری نہیں، ثواب کے اعتبار سے برابری نہیں، ذمہ داری کے اعتبار سے بھی برابر نہیں ہے۔ جو ذمہ داری ایک عالم کی ہے وہ عام آدمی کی نہیں ہے۔ عام آدمی جتنا جانتا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اگر اپنے ماحول میں کوئی برائی اس کو دکھائی دیتی ہے اس کو روکتا ہے، لوگوں کو اپنے دائرے میں بھلائی کا حکم دیتا ہے، ٹھیک، لیکن عالم کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جہاں تک اس کی پہنچ ہے، عوام کی رہنمائی، ان کی تعلیم، امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر وہ ذمہ داری نبھائے اونچا مقام، نہ نبھائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو سوال پوچھا گیا اور اس نے اس کو چھپا لیا، من سئل عن علم فکتمہ الجم یوم القیامۃ بلجام من نار، لوگ اس کے پاس آئیں، دین کی باتیں اس سے پوچھیں اور وہ علم کو چھپا جائے، حقدار کو اس کا علم نہ دے، محتاج کو جس چیز کی ضرورت تھی اس کی رہنمائی نہ کریں، قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ جہاں فضیلت ہے وہاں ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ کے یہاں فضیلت یوں ہی نہیں آ جاتی ہے، فضیلت کے ساتھ ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ لہذا یہ علم کی فضیلت ہے، اور علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جو علم جتنا زیادہ ضروری ہے اس کا سیکھنا اتنا زیادہ ضروری۔ ایسا علم جو ہر مسلمان پر فرض ہو، وہ کون سا علم ہے؟ وہ توحید ہے۔ ان تین چیزوں کا علم ہے جو قبر میں سب سے پہلے ہر ایک سے پوچھی جائیں گے۔ من ربک، ما دینک، من نبیک، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرے نبی کون۔ ان تین چیزوں کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر بلکہ ہر انسان پر فرض ہے۔ اگر اس علم کے بغیر دنیا سے چلا جائے، اگر اس ایمان اور یقین کے بغیر دنیا سے چلا جائے تو قبر میں جانے کے بعد جب فرشتے پوچھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن تو جواب دیتا ہے لیکن فاسق یعنی منافق اور کافر جواب نہیں دے پاتا۔ وہاں پر کیا کہتا ہے؟ لا ادری، ایسی حدیث میں آیا ہے۔ گھبراتا ہے جب آدمی تو ایسے ہی کرتا ہے، اس طرح سے کرتا ہے۔ تو حدیث میں خاص الفاظ آئے، لا ادری، نہیں جانتا میں۔ کیوں؟ دنیا کی زندگی میں نہیں سیکھا۔ ہاں، یہاں یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ صرف معلومات کافی نہیں ہے، معلومات کا مقصد ایمان ہے۔ ایسی معلومات جس کے نتیجے میں ایمان پیدا نہ ہو، کیا فائدہ؟
یہود کے پاس بھی تو معلومات تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسا پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ آدمی اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا ہے، اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، بھیڑ میں بھی دیکھتا پہچان لیتا ہے، لیکن وہ جانتے تھے ایمان ان کے پاس نہیں تھا۔ تو ایمان، علم کے ساتھ ایمان بھی ضروری ہے، ایسا علم جس کے ساتھ ایمان اور یقین ہو، یہ اللہ کو مطلوب ہے۔ لہذا قبر میں جانے کے بعد ان تین چیزوں کا سوال ہوگا، اسی کی تیاری ضروری ہے۔ سب سے پہلا امتحان ہمارا وہی ہے، اور خالی موٹا موٹا جان لیا نہیں، واقعی انسان کو معلوم ہو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں تو کیا مطلب ہے، میں اللہ کو اپنا معبود مانتا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، میں اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں تو میری زندگی میں کیا ہونا چاہیے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی، خاتم النبیین، رسول مانتا ہوں تو میری زندگی میں کیا ہونا چاہیے۔ یہ تین چیزیں یہ ہر مسلمان کو یہ جاننا ضروری ہے، اس کا علم ضروری ہے۔ اور یہی ایک چھوٹی سی کتاب ہے جسے شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس میں ساری ان تین چیزوں کو جمع کیا اور بہت بڑا احسان کیا مسلمانوں پر، کہ ایک چھوٹی سی کتاب میں ان تین چیزوں کے بارے میں تفصیل کو جمع کر دیا، بڑی آسانی کے ساتھ، ہر بات دلیل کے ساتھ۔ تو ایک مسلمان کو کیا جاننا ضروری ہے؟ تین چیزیں، اسلام، ایمان اور احسان۔ پورے دین کو ان تین چیزوں میں جمع کیا جا سکتا ہے، عقیدہ، فقہی احکام اور اخلاقیات، جس کو آپ سلوک کہہ سکتے ہیں، علماء اس کو سلوک کہتے ہیں، یا تزکیہ نفس آپ اس کو بول سکتے ہو۔ ایک اس کے پاس اسلام ہو، وہ اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہو، کلمے کے اقرار کے ساتھ زندگی میں، دوسرے ظاہری احکام اس کے ہوں، دو اس کا عقیدہ صحیح ہو، ایمان اس کے پاس ہو، تین اس کا تعلق اللہ کے ساتھ صحیح ہو، اس کا اخلاق صحیح ہو۔ یہ تین چیزیں، عقیدہ، احکام اور اخلاق، یہ پورے تین چیزیں جو ہیں یہ دین ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کو صحیح کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تین میدان ہیں، وہ اپنے عقیدے کو صحیح کریں، اپنی عملی زندگی کو صحیح کریں، جو عبادات اور احکام، حلال حرام سب چیزیں ہیں، اور تین وہ اپنی زندگی میں اخلاق کو صحیح کرے، اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ صحیح کرے۔ یہ تینوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں ایک حدیث میں، جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ جو دوسرا حصہ ہمارا چل رہا، ہم پہلا حصہ ختم کر چکے، اللہ کے بارے میں، تیرا رب کون، اس کو ہم نے سمجھا۔ اس کے بعد تیرا دین کیا، اس کا یہ آخری حصہ ہے، دوسرا حصہ جو کتاب کا ہے، دوسرا سوال جو ہے تیرا دین کیا، اس کا یہ آخری حصہ آج کے درس میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم تیرا نبی کون، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ آنے والے دروس میں۔ اسی لیے اس بات کو بتاتے ہوئے کہ دین کیا ہے، شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَالدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ حدیث جبریل، سنت سے اسلام کے ارکان یا اسلام کے احکام، دین کیا ہے، اس کی دلیل حدیث جبریل ہے، یا احسان کی دلیل حدیث جبریل ہے۔ والمشہور عن عمر رضی اللہ عنہ قال، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور مشہور حدیث ہے، فرماتے ہیں بینما، اور بہت پیاری حدیث ہے یہ، اس حدیث میں اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان اور احسان کیا ہے، تینوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن ہم، اور اس کو یاد رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے حدیث، جیسی کی ویسی پوری ترتیب سے، اللہ کرے ہم لوگوں کے لیے آسان ہو جائے۔
بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد. 4 باتیں بیان کی. ہم بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک آدمی آیا جس میں 4 باتیں ہم نے دیکھی. اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، ایک دم سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا. کپڑے کیسے؟ ایک دم سفید. شدید سواد الشعر، بال ایک دم کالے، یعنی بڑھاپا اس پر نہیں تھا. لا یری علیہ اثر السفر، اس پر سفر کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے تھے. ریگستان میں سفر کر کے دور سے کوئی آدمی آئے، دھول مٹی میں اٹا ہوا ہوتا ہے، یہ آدمی ایک دم صاف ستھرا دکھائی دے رہا تھا، اس پر اثر کے کوئی آثار نہیں تھے، دھول مٹی اس پر نہیں تھی. ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا تک نہیں تھا. 4 باتیں، سفید کپڑے، کالے بال، سفر کا اثر نہیں، اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں. عجیب بات ہے، اگر یہیں کا ہے تو ہم پہچانتا ہوگا کوئی نہ کوئی پہچانتا نہیں، اور کہیں باہر سے آیا ہے تو سفر کے آثار ہونے چاہیے، وہ بھی نہیں. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھ گیا. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اس نے ایسے انداز میں بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے جوڑ دیے، اور اپنے ہاتھ آپ کے رانوں پر رکھ دیے. سنن النسائی کی روایت میں ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ کہاں رکھ دیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے. عربوں میں جب کوئی آدمی اپنی ضرورت بیان کرتا ہے تو قربت کے اعتبار سے ایسا کرتا ہے. حاجت مند جب آتا ہے تو کسی کے سامنے بیٹھتا ہے، اس طرح سے اس کے جو ہے ہاتھ اس طرح سے اس کو لگا کے پکڑ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے اس طرح سے بات کرتا ہے جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں. تو ایسا اس نے ایسا بیٹھ گیا. وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اور کہا اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے اسلام کیا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. آپ نے جواب دیا، اس نے پوچھا اسلام کیا ہے بتائیے. آپ نے کہا اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھیں، اور اگر اللہ کے گھر تک پہنچنے کی تیرے اندر استطاعت ہے تو اس کا سفر بھی کرے. کتنی چیزیں ہوئیں؟ 5. شہادتین میں 2 چیزیں آتی ہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، یہ 2 جوڑی ایک ساتھ ہے. تو شہادتین، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اللہ کے گھر کا حج کرنا، 5 چیزیں اسلام ہیں. تو کہا کہ اسلام بتائی، یہ 5 چیزیں. اس نے جب سنا یہ جواب تو کہا صدقت، بالکل صحیح، سچ کہا آپ نے. صحابی کہتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہمیں بڑا تعجب ہوا اس پر، خود ہی پوچھتا ہے اور خود ہی بولتا ہے بالکل صحیح. بالکل صحیح کون بولتا ہے؟ جس کو پہلے سے معلوم ہو. اور پوچھتا کون ہے؟ جس کو معلوم نہیں. پوچھتا کون ہے؟ معلوم نہیں، اس لیے تو پوچھ رہا ہے. لیکن جب جواب مل رہا ہے تو کیا بول رہا ہے؟ ایک دم صحیح، بالکل صحیح بتایا آپ نے. تو ہم کو تعجب ہوا کہ دونوں کیا ہے؟ ایک دوسرے کی نقیض ہیں، کہ جاننے والا پوچھتا نہیں ہے، پوچھنے کی ضرورت اس کو نہیں، اور جو آدمی کہہ رہا کہ سچ کہاں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آدمی جان رہا ہے لیکن پوچھ بھی رہا ہے. قال فاخبرنی عن الایمان. اب پہلا حصہ ختم سوال کا، پھر ایک سوال پوچھا
اس سے معلوم ہوا کہ ایک ساتھ ایک عالم سے کئی سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، یعنی کہ ایک ٹائم پہ ایک سوال پوچھو نہیں، بلکہ ایک ساتھ کئی سوالات آدمی پوچھے تو عالم کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ کہا کہ فاخبرنی عن الایمان، مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ آپ نے کہا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور تو تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان لائے۔ کتنی چیزیں ہوئیں؟ 4 6۔ تو ایمان کے 6 ارکان ہیں، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور تقدیر کی بھلائی اور برائی پر۔ قال صدقت، پھر اس نے کیا کہا؟ بالکل صحیح، سچ کہا آپ نے، ایک دم سچی بات۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، تیسرا سوال، کہا مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کیا چیز ہے بتائیے۔ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آپ نے کہا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طور پر کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھتا تو اللہ تو تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پچھلے دروس میں دیکھ چکے ہیں احسان کیا ہے، کہ تو اللہ کی عبادت، ایک ہی رکن ہے احسان کا لیکن مرتبے 2 ہیں، وہ ایک ہی چیز ہے لیکن مرتبے کتنے، اس کے لیول کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ جیسے ایمان کے بھی لیول ہوتے ہیں لیکن ایمان ایک ہی ہے، نماز والوں کے بھی، نماز ایک رکن ہے لیکن نماز پڑھنے والوں کے مراتب کئی ہوتے ہیں۔ یہاں پر 2 مرتبے ہیں احسان والوں کے، لیکن احسان ایک ہی چیز ہے، ایک رکن ہے وہ۔ ایک پہلا مرتبہ کیا ہے؟ اعلیٰ مرتبہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھ سکتے اللہ کو دنیا میں؟ ہاں، بعض لوگ مانتے ہیں، ایک طبقہ ہے، فرقہ ہے جو مانتا ہے کہ اللہ کو دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا، تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے۔ معلوم ہے کہ موت کے بعد ہی اللہ کا دیدار ہوگا، دنیا میں نہیں۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا مجھ کو۔ تو یہاں پر کہا کہ اس طور پر کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، کہ اللہ کو دیکھ کی عبادت کرنے والا غیر اللہ کی طرف مشغول اور اس کی طرف توجہ نہیں ہوتا ہے۔ جنتی جب اللہ کا دیدار ہوگا، دنیا تو چھوڑیے، جنت کی اتنی اعلیٰ نعمتیں ان سے بھی کیا ہو جائیں گے، ان کا ذہن اس طرف جائے گا ہی نہیں، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ ایسی عبادت کر اللہ کی گویا دیکھنے والا کرتا ہے، کہ کسی کو اللہ دکھائی دے تو کیسی عبادت کرے گا، وہ ویسی عبادت کر، کوشش کر۔ لیکن یہ سب کر سکتے نہیں، اسی لیے آگے کا مرحلہ بتایا، اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو کم سے کم ایسا تو کر کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے، اس کیفیت کے ساتھ عبادت کر اللہ کی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تاکہ عبادت کا حق ادا کر سکے۔ تو کہا کہ احسان یہ کہ تو اللہ کی عبادت اس طور پر کرے کہ گویا اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو نہیں دیکھتا تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ قال فاخبرنی عن الساعہ، سوال کتنے ہوئے اب تک؟ پچھلے 3۔ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور احسان کیا ہے۔ اب یہ 3 چیزیں بتانے کے بعد اب ایکسٹرا سوال آ رہے ہیں جو انہی اجزاء میں سے ہے، ایک بہت اہم چیز کے بارے میں ہے۔ کیا کہا؟ قال فاخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کب آئے گی، مجھے ساعت، قیامت کی گھڑی کے بارے میں بتائیے۔ ساعت کا معنی عربی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ وقت کا ایک حصہ، گھڑی، وہ پہننے والی گھڑی نہیں، ورنہ عربی میں اس کو بھی گھڑی بولتے ہیں آج، الساعہ۔ لیکن جو وقت کا ایک حصہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کون سی گھڑی ہے؟ تو وہ
پہننے والی گھڑی نہیں، وقت کو بھی گھڑی کہا جاتا ہے. تو عربی زبان میں ساعت کہتے ہیں وقت کو. تو ایک خاص وقت ہے جس میں قیامت قائم ہوگی. تو فأخبرنی عن الساعة، مجھے قیامت کے وقت کے بارے میں بتائیے. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، آپ نے جواب دیا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. جیسے تم نہیں جانتے ویسے میں بھی نہیں جانتا. قال، اب یہ سوال الگ سے کچھ ہے نہیں، یہ ایمان کا جو 5واں رکن ہے، والیوم الآخر، قیامت کا دن، اسی کے ضمن میں ہے. یہ نیا کچھ نہیں ہے، اسی کی تفصیل ہے، اصل کی فرع جس کو کہا جائے گا. قال فأخبرنی عن اماراتها، اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیجیے. وقت نہیں بتا سکتے، ٹھیک، قیامت کی نشانیاں بتائیے. قال ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. دو علامتیں بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ باندی اپنے مالک کو، اور بعض روایتوں میں اپنی مالکن کو جنم دے گی. یہاں جیسے آیا ہے، بعض روایت میں رباہا بھی آیا ہے. ایک غلام عورت، اس کے پیٹ سے اس کا مالک یا اس کی مالکن جنم لے گی. کئی معنی علماء نے اس کے ذکر کیے ہیں. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعد کے دور میں اولاد اتنی نافرمان ہو جائے گی کہ وہ ماں باپ کی مالک بن جائے گی، ان سے خدمت لے گی غلاموں کی طرح، اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے گی، ان کا احترام نہیں کرے گی. ماں باپ کی حیثیت، خاص کر کے ماں کی حیثیت غلام کی بن کے رہ جائے گی. حقوق علماء نے کہا اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ اولاد اس زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسی تھی اولاد؟ والدین کی غلام کی طرح تھی. کیا حکم ہے؟ بعد کے دور میں ایسا ہو جائے گا کہ اولاد مالک بن جائے گی اور ماں باپ کیا بن جائیں گے؟ اس کے غلام. بچہ پڑھ رہا ہے، خدمت کرو اس کی، ماں باپ خدمت کریں گے اس کی. بچی پڑھ رہی ہے، ماں باپ خادم بن جائیں گے اس کی. ستاؤ مت اس کو، تکلیف مت دو اس کو، اس کی چوائسیز، اس کی پسند سب پوری کرو. بہت پڑھتی ہو، بہت پڑھتا ہے، وہ جاب کرتا ہے، تھک کے آیا ہے، کماتا ہے، وہ ماں باپ کی حیثیت غلام کی بن کر رہ جائے گی. خاص کر کے ماں. ان تلد الامۃ ربتها، کہ باندی اپنی مالکن کو جنم دے گی. وان ترى الحفاة العراة العالة، الحفاة العراة العالة، حفاة ننگے پاؤں، حافی، العراة عاری کی جمع، برہنہ یا نیم پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ننگے جن کو کہا جائے گا، عریان. انتر الحفاة، ننگے پاؤں، ننگے بدن، پہنے نہیں پہنے ایسے کپڑے ایک دم، میں نے بس تہبند باندھا ہوا ہے ایسا کہ جسم پر کپڑے ڈھنگ کے نہیں ہیں. رعاء الشاء، ایسے العالہ، محتاج، تنگ دست. رعاء الشاء، بکریاں چرانے والے. کتنی چیزیں ہوئیں؟ 4. ننگے پاؤں، ننگے بدن، اور ایک دم محتاج قسم کے لوگ جو بکریاں چراتے تھے. ان لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ ایسے لوگوں کو دیکھے گا یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی عمارتیں قائم کر کے ان پر فخر کریں گے. اچانک پیسہ ایسا آ جائے گا کہ کیا ہوگا؟ بڑی بڑی عمارتوں پر وہ فخر کرنے لگیں گے جبکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اچانک پیسہ. تو یہ دوسری علامت بیان کی ہے، یعنی سلوک بڑوں سے بگڑ جائے گا اور مال ہی اصل ہو جائے گا، اور دنیا میں کمپٹیشن ہو جائے گا، دین میں نہیں. دیکھیے بات کیا آ رہی ہے یہاں پر. بعد کے دور میں بگاڑ کی 2 صورتیں بہت عام ہوں گی قیامت کے قریب. ایک، بڑوں کا احترام ختم، ان کو غلام کی طرح بنا دیں گے. نوجوان طبقہ خاص کر کے ماں باپ کے ساتھ عقوق کا شکار ہو جائے گا، بدتمیزی، غلام ایک دم، اپنی ضرورت کے حساب سے ان کو استعمال کریں گے. 2، اصل ذہن میں دنیا ہی ہوگی، اور اگر مقابلہ بھی ہوگا تو دنیا میں ہی ہوگا، اور فضولیات میں پیسہ خرچ کریں گے. بڑی بڑی، تیری اتنی بلڈنگ تو میری اس سے بڑی بلڈنگ ہے.
قیامت کے دن کیا ہونے والی ساری بلڈنگیں، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین بالکل برابر کر دی جائے گی، پیس کے برابر کر دی جائے گی، ساری عمارتیں ڈھہ جائیں گی، کوئی حیثیت نہیں، پہاڑ بالکل کیا کر دیے جائیں گے، دھول مٹی بنا کے ختم ہو جائیں گے، بالکل پوری زمین ایک دم برابر میدان بنا دی جائے گی. کیا حیثیت ہے عمارتوں کی. اور آدمی رہ کتنی جگہ میں سکتا ہے بھائی، اس کی آخری جگہ کیا ہے؟ ہاں، آخری جگہ کتنی بڑی ہے اس کی؟ قبر ہے اس کی آخری جگہ، اتنی جگہ میں اس کو اتارا جاتا ہے، بس تیرا آخری گھر یہ. لیکن بعد میں جب ان کے پاس پیسہ آ جائے گا، جو کنگال قسم کے لوگ تھے وہ اپنا پیسہ خیر کے کاموں میں لگانے کی بجائے کہاں لگائیں گے؟ فضولیات میں، فخر کی چیزوں میں. بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، اور وہ بھی اپنی ضرورت کے لیے نہیں، دوسروں پر اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے. یہ دو چیزیں آپ نے بتائی. اس طرح سے لوگوں میں فضولیات میں خرچ کرنا، دنیا پرستی اور بڑوں کی عزت کے بارے میں لاپرواہی آ جائے گی. انسان کی قدر گھٹ جائے گی اور پیسہ اس کی قدر بڑھ جائے گی. قال فمضى فلبثنا مليا، بعض ایک روایت میں فلبثت مليا، وہ آدمی چلا گیا اور میں کافی وقت تک آپ کے پاس بیٹھا رہا. سوال پوچھے اس نے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، اس کی نشانیاں کیا ہیں. 5 سوال پوچھے اور چلا گیا. کہتے میں بیٹھا رہا. قال یا عمر اتدری من السائل، آپ نے پوچھا اے عمر جانتے ہو یہ سوال پوچھنے والا کون تھا؟ قال اللہ ورسولہ اعلم، حضرت عمر نے کیا کہا؟ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے. اور صحابہ کا یہ ادب تھا کہ جب کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے تو انہیں یقین ہوتا تھا آپ کو نہیں معلوم اس لیے پوچھ رہے ہیں ہم سے، نہیں، آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کا مطلب ہم کو اب سکھانے والے ہیں کچھ. اسی لیے آپ دیکھیے کئی سوالات آپ نے پوچھے اور اس کے بعد سکھایا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ اس طرح کی کوئی بات پوچھتے تو سکھاتے. صحابہ کیا کہتے؟ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے. جیسے حضرت معاذ کو پوچھا اے معاذ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. صحابہ کا یہ ادب تھا. تو کہا اللہ ورسولہ اعلم. قال فإنه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے دین یہ ہے. ان 3 چیزوں کا نام دین ہے. دین کے کتنے مراتب ہیں؟ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 ایمان، اور نمبر 3 احسان. یہ 3 چیزیں اگر آپ ان کو ملائیں اس کو دین کہتے ہیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں اس حدیث میں، یہ بہت عظیم الشان حدیث ہے، اور امام مسلم نے پہلی حدیث ذکر کی ہے. اور حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر ہے جنہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے. لوگوں نے کہا کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت پڑھتے ہیں، قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، ڈیپ جاتے، یتقفرون العلم، علم کی گہرائی میں اترتے ہیں، لیکن وہ بولتے تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ جب تم ان سے ملے تو ان سے کہنا کہ عبداللہ ابن عمر ان سے بری ہے، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں عبداللہ ابن عمر کی جان ہے، اگر وہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کریں اللہ تعالیٰ ان سے قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائیں. اس لیے کہ میں نے اپنے والد سے سنا اور انہوں نے کس سے سنا؟ پوری حدیث بیان کی. کیا ثابت کرنے کے لیے؟ تقدیر. والقدر خیرہ وشرہ، ان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ 3 چیزیں دین کے کیا ہیں؟ مراتب. مراتب کس کو کہتے ہیں؟ مرتبہ کس کو بولتے ہیں؟ مرتبہ کی جمع ہے مراتب. مرتبہ یعنی آپ کا بہت اونچا مرتبہ ہے، یعنی ہائٹ، لیول. 3 مرتبے دین کے ہیں. پہلا مرتبہ اسلام، دوسرا مرتبہ ایمان، تیسرا مرتبہ احسان.
اسلام کے مرتبے میں سب آ جاتے ہیں. جو اقرار کر لے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ آ گیا. پھر نماز پڑھ رہا, زکوٰۃ دے رہا, ظاہری اعمال ہیں, اس میں سب آ جاتے ہیں. لیکن اس سے اوپر کا مرتبہ ہے جس کے ساتھ میں ایک اور چیز چاہیے, ظاہری اقرار کے ساتھ دل کا یقین, دل سے بھی ماننا. یہ اللہ جانتا ہے, یہ اس کے اوپر کا مرتبہ ہے. خالی عمل کرنے میں نجات نہیں, اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ایمان بھی ہونا چاہیے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, جو نیک اعمال کرے مرد ہو یا عورت, بشرطے کہ وہ ایمان والا بھی ہو. تو عمل کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ایمان. یہ اس کے اوپر کا مرتبہ ہے. اور اس سے اوپر کا مرتبہ ہے ایمان کا اعلیٰ مرتبہ کہ آدمی عمل کر رہا ہو تو اسے اللہ کا استحضار ہو, رسمی عمل نہ ہو. ایمان والا بھی تو رسمی عمل کرتا نا, دھیان کہیں اور رہتا. حتیٰ کہ کیا ہوا معلوم نہیں رہتا, امام صاحب کیا صورت پڑھے نہیں یاد رہتی, نماز میں دھیان نہیں, آدمی کی توجہ نہیں ہوتی ہے, سرسری عمل کر لیتا. روزہ دن بھر گزر گیا لیکن روزے میں کوئی کیفیت حاصل نہیں ہوئی اللہ سے قرب کی. تو بعض اوقات اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ وہ ایمان والا نہیں ہے, وہ ایمان والا ہے, لیکن ابھی احسان کی کیفیت اس کو نصیب نہیں ہوئی. تو ایمان سے بھی اوپر کا مرتبہ جو ہے وہ کیا ہے؟ احسان, یا جس کو دائرہ آپ کہیں. باہر کا دائرہ ہے جس میں اسلام والے سب آ جاتے ہیں, اقرار کرنے والے, لیکن پھر دائرہ تنگ ہو جاتا ہے. جو دل سے مانتے ہیں وہ اس دائرے میں آتے ہیں. پھر اس کے بعد اور دائرہ تنگ آ جاتا ہے, اس میں صرف وہی آتے ہیں جو عمل ایسا کرتے ہیں جس میں اللہ کا قرب ان کو نصیب ہوتا ہے, اللہ کے دھیان کے ساتھ ان کا عمل ہوتا ہے. یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے. تو یہ تین مرتبے کس کے ہیں؟ دین کے, اسلام, ایمان اور احسان. لیکن یہ تین چیزیں دین میں ہیں. ان تین چیزوں سے مل کے کیا بنتا ہے؟ دین. تو دین کیا ہے؟ تو ان تین چیزوں کو آپ جمع کریں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دین. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیدہ بھی دین میں آتا ہے اور عمل بھی دین میں آتا ہے. دین میں پورا عقیدہ آتا ہے, عمل آتا ہے, اور اعمال کی کیفیات, اللہ کی عبادت کی کیفیات دین میں آتی ہیں. اس اعتبار سے اگر ہم اچھے انسان بننا چاہتے ہیں تو ہم کو ان تینوں چیزوں پر محنت کرنی پڑے گی. اپنے عقائد درست کرنے پڑیں گے, اپنی عبادات سے لے کے شرعی احکام کے مطابق, کتاب و سنت کے مطابق اپنے اعمال کو بنانا پڑے گا, چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو یا حلال و حرام ہو, یا اسی طرح سے دوسرے نکاح سے لے کے جنائز وہ سارے معاملات ہوں. اور تیسرے یہ کہ ہم جو بھی عمل کریں اس میں کیفیت للہیت والی ہونی چاہیے, جس کو اخلاص آپ کہہ سکتے ہیں, جس کو احتساب آپ کہہ سکتے ہیں, جس کو اللہ تعالیٰ کے آگے حاضری, اللہ سے قرب, اللہ سے تعلق, اللہ کا استغفار جس کو کہہ سکتے ہیں. یہ مشکل ہے لیکن کوشش کرتے رہنا چاہیے. تین چیزیں یہ دین ہیں. تو آج کے درس میں ہم نے ان تین چیزوں کو سیکھا. اس کو یاد رکھیں گے کہ دین کے کتنے مراتب ہیں؟ تین. پہلا مرتبہ اسلام. اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ کون بتائے گا؟ 5. کون بتائے گا پانچوں؟ پہلا کیا ہے؟ کلمہ, یا اس کو ہم کیا کہیں گے, ایک لفظ اس کے لیے مناسب ہے, شہادتین. شہادتین کا مطلب دو گواہیاں. وہ کیا گواہیاں ہیں؟ شہادتین کون سی ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے بعد نماز کبھی کبھی پڑھنا, نماز قائم کرنا, و تقیم الصلاۃ, نماز قائم کرنا. اس کے بعد زکوٰۃ لینا, زکوٰۃ دینا. پھر اس کے بعد رمضان کے روزے رکھنا. اس روایت میں رمضان کے روزے آیا ہے. وہ جو بنی الاسلام والخمس سے ابن عمر کی روایت ہے اس میں پہلے والحج وصوم رمضان اس طرح سے آئے, تو ٹھیک ہے, آگے پیچھے ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو رمضان کے روزے رکھنا. اور پانچواں, اگر استطاعت ہو تو اللہ کے گھر کا حج کرنا. تو حج ہے, ساری اعمال استطاعت کے ساتھ ہیں, لیکن حج میں چونکہ زیادہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, مال اور سفر کے وسائل اور ساری چیزیں, تو کہا کہ اگر استطاعت ہے تو ہی
اور زندگی میں کتنی مرتبہ فرض ہے؟ ایک مرتبہ، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. اور رمضان کے روزے ہر سال، زکوٰۃ ہر سال، اور نماز ہفتے میں ایک بار، جمعہ کے دن 5 دن میں 5 نماز، اور شہادتین کا فرض ہے، اس پر ایمان کا فرض ہے، زندگی بھر کے لیے ہے، وہ اس سے ہٹ کے نہیں چل سکتا ہے. اور جہاں جہاں موقع اظہار کا ہو وہاں آدمی کرے. جیسے اسلام میں داخل ہوتے وقت آدمی پڑھتا ہے، یا اسی طرح سے آدمی جب نماز پڑھتا ہے اس کا اقرار کرتا ہے، تحیات میں پڑھتا ہے نا، تو اس طرح سے جہاں جہاں موقع ہو وہاں اس کا اقرار کرنا چاہیے. ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ 6. کون کون سے؟ کون بتائے گا؟ چندہ کر کے نہیں. ہاں. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان. اور احسان کے کتنے رکن ہیں؟ 2 ہیں، 3، ماشاءاللہ بڑھ گیا تو. ہاں، کتنے رکن ہیں؟ 1. احسان کتنا رکن ہے؟ 1. مراتب کتنے اس میں؟ لیول 2 ہیں، لیکن آپ نے نہیں بتایا احسان 2 ہیں، بلکہ آپ نے احسان ہی کہا بس. تو کتنے رکن ہیں؟ 1 ہی ہے. احسان ایک ہی چیز کا نام ہے، لیکن ایک چیز میں لیول ہے. پہلا لیول کیا ہے؟ ہائی لیول، اللہ کی عبادت ایسے کرنا گویا کہ اللہ کو. یہ یاد رکھنا ہے آپ لوگوں کو، گھر میں بچوں کو سکھایا جائے. یہ بنیادی حدیث ہے، حدیث جبریل. اسی لیے امام مسلم نے پہلی حدیث یہ ذکر کی ہے صحیح میں اپنی. اللہ کی عبادت ایسے کرنا گویا اللہ کو دیکھ رہا. اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیول کو نہیں پہنچ پایا، تو کیا کریں؟ ایسے عبادت کرے کہ اس احساس کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو عبادات میں اللہ کا دھیان ہونا چاہیے. تو یہ تیسرا جو ہے رکن ہے، یا تیسرا مرتبہ ہے، یہ دین کا تیسرا مرتبہ ہے، اور اس میں 2 مراتب ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائیں، اور دین سیکھنے کی مزید ہم کو توفیق عطا فرمائیں. اس حدیث کو یاد کریں اور بچوں کو سنائیں، گھر میں لوگوں کو سکھائیں، اور اس میں جتنے ارکان اور جتنی تفصیلات آئی ہیں ان کو یاد کریں. انشاءاللہ آنے والے دروس میں ہم تیسرا جو حصہ ہے قبر کے سوالوں کا، وہ کون سا ہے؟ من ربک، ما دینک. تیسرا من نبیک، تیرا نبی کون؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے متعلق ہم باتیں دیکھیں گے کہ آپ کے بارے میں ہم کو کیا جاننا ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مزید دینی مجالس میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.